آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم النار التي تورون تو بھلا بتاؤ تو وہ آگ جو تم روشن کرتے ہو اَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا یا ہم ہی پیدا کرنے والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس آگ کے بارے میں بتاؤ جو تم دو تر لکڑیوں سے روشن کرتے ہو، کیا تم نے اس کا درخت پیدا کیا ہے؟ تو فرمایا ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ہم ہی اسے پیدا کرنے والے ہیں۔ تو جب تم نے میری قدرت کو پہچان لیا تو میرا شکر ادا کرو اور دوبارہ زندہ کرنے پر میری قدرت کا انکار نہ کرو۔ اہل عرب جو تھے اس زمانے میں دو مخصوص لکڑیوں کو ایک دوسرے سے رگڑ کر آگ جلایا کرتے تھے، اور اوپر والی لکڑی کو وہ زند اور نیچے والی لکڑی کو وہ زندہ کہتے تھے، اور جن درختوں سے لکڑیاں حاصل ہوتی تھیں انہیں مرخ اور غفار کہتے تھے۔ تو اس طرح یعنی آگ جو ہے وہ ان کے لیے کھانا پکانے اور بہت سے مراحل میں یعنی انسانی تمدن کی ترقی اور معاشرے کے بہبود میں اگر دیکھیں تو آگ کو جتنا دخل ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے۔ اس سے گرمی بھی حاصل کی جاتی ہے اور اس سے روشنی بھی حاصل کی جاتی ہے۔ آگ سے ہی طرح طرح کے کھانے پکائے جاتے ہیں اور صنعت و حرفت کا کام بھی اسی آگ سے لیا جاتا ہے۔ اگر آگ کا وجود اگر نہ ہوتا تو زندگی کا نقشہ ہی کچھ اور ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کی توجہ جو ہے وہ اس گراں قدر نعمت کی طرف وہ توجہ مبذول کروا رہا ہے، اور یہ بھی ہم پر اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس زمانے میں بھی ایندھن حاصل کرنے کے لیے بہت سے ذرائع ہیں، جیسے کوئلہ ہے، گیس ہے، تیل وغیرہ ہے، یہ اللہ رب العالمین نے ظاہر فرما دیے، اور اس سے ہم آسانی کے ساتھ اپنی ضروریات پوری کر رہے ہیں۔ جس طرح اس درخت کو اس زمانے میں جب کفار مکہ انکار کر رہے تھے قیامت کا، آخرت کا، حضور کا، قرآن کا، اس وقت اللہ رب العالمین نے انہیں اپنی قدرت کی طرف رہنمائی کی کہ اس میں غور کریں۔ تو آج ہمارے لیے بھی اللہ رب العالمین نے جس طرح کوئلہ، گیس، تیل وغیرہ کو بھی اللہ رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے، تو لہٰذا بندے پر لازم ہے کہ وہ ان نعمتوں پر بھی اللہ کا شکر ادا کرے۔ آج بدقسمتی سے یہ ہے کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں گیس کی قلت ہے، اور گیس حالانکہ اس کے ذخائر بہت موجود ہیں، لیکن ایسے ایسے مافیاز ہمارے ملک میں ہیں کہ جو چاہتے ہی نہیں کہ ہمیں ضروریات زندگی کی چیزیں بآسانی ملیں، لیکن رب نے تو اتنی آسانی ہمارے لیے کی ہوئی ہے، لیکن یہ ہماری ناشکری بھی ہے کہ ہمیں سزا بھی مل رہی ہے اور ہم ان چیزوں سے محروم بھی ہو رہے ہیں۔ اور دن بدن دیکھیے کہ کس طرح لوگ سلنڈر اٹھائے ہوئے اپنے گھروں کے لیے وہ اتنی مشکل کر دی گئی ہے کہ وہ بھروانے جانا آئے دن، وہ اگر اس کی ایم ڈی کی تنخواہ دیکھیں کہ جو اس گیس کمپنی کے تو لاکھوں میں 68 لاکھ روپے بتائی جاتی ہے کہ ایک ایم ڈی تنخواہ اتنی ہزاروں میں کئی لاکھوں میں تنخواہیں لینے والے ہیں، لیکن انسان کو ضروریات زندگی پوری نہیں مل رہی۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی ناشکری ہماری بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم پر ایسے عذابات جو ہیں مسلط کیے جا رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں اور حق بات بولنے کے لیے اللہ ہمیں زبان عطا فرمائے کہ تاکہ، اور یہ بھی دعا ہمیں کرنی چاہیے اللہ ان ظالموں سے ہمیں نجات عطا فرمائے۔ پھر ارشاد فرمایا نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم، ہم نے اسے یادگار بنایا اور جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بنایا۔ تو اے محبوب
تم اپنے عظمت والے رب کی نام کی پاکی بیان کرو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ نے آگ کے 2 فائدے بیان کیے۔ پہلا فائدہ یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس آگ کو جہنم کی آگ کی یادگار بنائے۔ یہ دنیا کی آگ جو ہے یہ جہنم کی آگ کی یادگار بنائے، تاکہ اس آگ کو دیکھ کر اس آگ کے بارے میں سوچے، اس بڑی آگ کے بارے میں سوچے جو جہنم کی آگ ہے، اور اللہ سے اس کے عذاب سے ڈرے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث پاک موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ یہ آگ بھی کافی گرم ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اس سے 69 حصے زیادہ گرم ہے، اور ہر حصے میں اس کے برابر گرمی ہے۔ انسان سوچے تو صحیح کہ یہ دنیا کی آگ کتنی گرم ہے، لیکن یہ ایک حصہ ہے جہنم کی آگ کا۔ ابھی 69 حصے اس میں ملٹی پلائی کر دیں تو وہ آگ کا کیا تصور ہو۔ تو انسان اللہ کی آگ سے، اس عذاب سے پناہ مانگے، جہنم کی آگ سے۔ تو یہ آگ بھی جو ہے وہ ہمیں بڑی آگ کی طرف توجہ دلاتی ہے کہ اس آگ سے بچنے کے لیے بھی دنیا میں کوشش کرو۔ جس طرح دنیا میں انسان اس آگ سے بچتا ہے کہ کہیں میں جل نہ جاؤں، کہیں میرا گھر نہ جل جائے، کہیں میری بستی میں آگ نہ لگ جائے کہیں، تو انسان کتنا احتیاط کرتا ہے، وہ سارے معاملات کو پروئے کار لاتا ہے۔ تو پھر اس جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے۔ دوسرا فائدہ اللہ رب العالمین نے اسی آیت میں یہ بیان کیا کہ آگ کو جنگل میں سفر کرنے والوں کے لیے نفع بند بنایا، اور وہ اپنے سفروں میں شمع جلا کر، کھانا وغیرہ پکا کر، خود کو سردی سے بچا کر اس سے نفع حاصل کرتے ہیں۔ اگرچہ آگ جو ہے مقیم اور مسافر سب کے لیے مفید ہے، لیکن ایک مسافر کے لیے آگ کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ ویران ریگزاروں میں جب آگ جلتی ہے تو اس کی روشنی میلوں تک دور دکھائی دیتی ہے، اور کوئی راہگیر اگر وہ پناہ لینا چاہتا ہے تو بسا اوقات، کیونکہ آبادی تو ہوتی نہیں، لیکن یہ آگ کی جو شمع جل رہی ہوتی ہے اس نشانی کو دیکھ کر لوگ آ جاتے ہیں۔ اور عرب میں یہی دستور تھا اس وقت کہ رات کے وقت وہ اپنے ڈیروں پر اونچی روشنی کر دیا کرتے تھے تاکہ بھولے بھٹکے مسافر وہاں آ جاتے اور وہ جو ہیں ان کی خاطر مدارات کیا کرتے تھے۔ تو یہ ہے وہاں عرب کا یہ دستور ہوا کرتا تھا کہ اگر کوئی مسافر ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے اور ہم اس کی مہمان نوازی کیا کریں۔ تو یہ وہ جذبہ ہوا کرتا تھا، لیکن وہ اپنے کفر پر بھی تھے لیکن مہمان نواز بھی تھے۔ اللہ رب العالمین جو ہے وہ ہمیں بھی مہمان نواز بنائے۔ ایک عرب کا ایک شاعر ہے، وہ اپنی سخاوت کا اظہار کرتے ہوئے عربی میں ایک شعر کہتا ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یعنی آدھی رات کو آنے والا مسافر ہماری آگ کو بجھا ہوا نہیں پاتا اور ہمارے مہمان ہماری مذمت نہیں کیا کرتے۔ یعنی مہمان تعریف ہی کرتا ہے کہ وہ جو بھی وہاں مسافر آیا کرتا تھا تو اس کی خدمت کیا کرتے تھے۔ اللہ ہمیں بھی یہ جذبہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت کے دلائل اور تمام مخلوق پر اپنے انعامات ذکر فرمانے کے بعد اپنے حبیب علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے پیارے حبیب، آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی ان تمام چیزوں سے پاکی بیان کریں جو مشرکین کہتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ۔ تو مجھے تاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ ان دو آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے قسم ہے۔ اس آیت میں ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم ارشاد فرمائی۔ ان جگہوں کے بارے میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مختلف اقوال اپنی تفسیر میں ذکر کیے۔ آپ فرماتے ہیں ان سے مشارق و مغارب مراد ہو سکتے ہیں۔ ایک قول اس کے بارے میں یہ لکھا کہ صرف مغارب مراد ہیں کیونکہ ستاروں کے اسی جگہ غروب ہوتے ہیں۔
ایک اور قول اس کے بارے میں لکھا، اس میں آسمان کے بروج یعنی سیاروں اور ستاروں کی منازل مراد ہے۔ نمبر 3 آپ یہ قول لکھا کہ اس سے شیاطین کو پڑھنے والے وہ شہاب ثاقب کے گرنے کی جگہ مراد ہیں۔ اور ایک قول اس کے بارے میں یہ لکھا کہ اس سے قیامت کے دن ستاروں کے منتشر ہونے کے بعد گرنے کی جگہ مراد ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تمہیں علم ہو تو تم اس قسم کی عظمت کو جان لو گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت اور حکمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے۔ یہ قسم کھانے کے بعد اگلی بات جو ارشاد فرمائی وہ یہ ارشاد فرمائی اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، بے شک یہ عزت والا قرآن ہے۔ کفار مکہ قرآن کریم کو شعر اور جادو کہا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ستاروں کے ڈوبنے کی قسم ارشاد فرما کر ان کافروں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو قرآن سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نازل فرمایا گیا، سنو یہ شعر نہیں ہے، یہ جادو نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کسی کا اپنا بنایا ہوا کلام ہے، بلکہ یہ عزت والا قرآن ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام اور اس کی وحی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے حبیب علیہ السلام کا معجزہ بنایا ہے، اور یہ محفوظ اور پوشیدہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، جس میں تبدیل اور تحریف یہ ممکن نہیں، اور نہ ہی لوح محفوظ تک شیاطین اس تک پہنچ سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آگے مزید ارشاد فرمایا فی کتاب مکنون، پوشیدہ کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ کی کہ اس محفوظ اور پوشیدہ کتاب کو فرشتے ہی چھوتے ہیں، جو کہ شرک، گناہ اور ناپاک ہونے سے بالکل پاک ہیں۔ دوسری تفسیر اس کی آیت کریمہ میں یہ کی کہ قرآن پاک کو شرک سے پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ تیسری تفسیر اس کی آیت کریمہ مفسرین نے یہ کی کہ قرآن پاک کو وہ لوگ ہاتھ لگائیں کہ جو باوضو ہوں اور ان پر غسل فرض نہ ہو، اور حدیث پاک میں بھی اسی چیز کا حکم دیا گیا۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قرآن پاک کو وہی ہاتھ لگائے کہ جو پاک ہو۔ اس آیت کی مناسبت سے میں آپ کو قرآن مجید کے حوالے سے چند باتیں عرض کر دوں، مسائل سن لیجئے کہ نمبر 1، قرآن پاک کو چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے، یاد رکھیے گا، بغیر وضو کے قرآن پاک کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ نمبر 2، جس کا وضو نہ ہو اسے قرآن مجید یا اس کی کسی بھی آیت کو چھونا یہ حرام ہے، یعنی انگلی بھی نہیں پھیر سکتا۔ البتہ بغیر چھوئے اگر وضو بھی نہیں تو وہ زبانی اگر پڑھنا چاہے یا دیکھ کر کوئی آیت پڑھے، یعنی دور رکھا ہوا چھو نہیں رہا لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے ہے، تو اگر دیکھ کر یا بغیر زبانی اگر پڑھے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ تیسری بات یہ یاد رکھیے کہ جس کو نہانے کی حاجت ہو، یعنی جس پر غسل فرض ہو جائے، تو اسے قرآن مجید چھونا اگرچہ اس کا سادہ حاشیہ ہو یا قرآن کریم کی جلد یا چولی کو چھوئے یا چھوئے بغیر دیکھ کر یا زبانی پڑھنا یا کسی آیت کا لکھنا یا آیت کا تعویذ لکھنا، قرآن پاک کی آیات سے لکھا ہوا تعویذ کو چھونا، یا قرآن پاک کی آیات والی انگوٹھی جس میں حروف مقطعات جیسے الف لام میم، حامیم، طٰہٰ، طاسین میم، یہ حروف مقطعات، ایسی انگوٹھی کو بھی چھونا یا پہننا حرام ہے جس پر غسل فرض ہو اس کے لیے۔ چوتھی بات یاد رکھیے کہ اگر قرآن کریم جزدان میں ہو تو جزدان پر ہاتھ لگانے میں حرج نہیں، یوں ہی رومال وغیرہ سے کسی ایسے کپڑے سے پکڑنا کہ جو اپنے تابع ہو نہ قرآن مجید کا تو جائز ہے۔ تو جیسے کرتے کی آستین ہے، دوپٹے کا آنچل ہے، یہاں تک کہ چادر کا ایک کونا جو ہے وہ اس کے کندھے پر ہے، تو دوسرے کونے سے قرآن پاک کو چھونا حرام ہے کیونکہ یہ اس کے تابع ہو گیا۔
تو یہ سب ایسے تابع ہیں اور چولی قرآن مجید کے تابع ہوئے، تو اس لیے اس کو اس طرح نہیں چھو سکتے، یعنی بالکل اپنے جسم سے تابع نہ ہو، اگر دوپٹے سے اٹھانا چاہے تو وہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح پانچویں بات یہ یاد رکھیے کہ روپیے کے اوپر آیت لکھی ہوئی ہو تو ان سب کو بھی بے وضو اور جنب اور حیض و نفاس والی جو عورت ہوتی ہیں ان سب کو بھی چھونا حرام ہے۔ اگر روپے جو ہیں وہ تھیلی میں ہوں تو پھر تھیلی اٹھانا جائز ہے اگر اس کے اوپر قرآن کی آیت لکھی ہوئی ہو۔ یوں ہی جس برتن میں یا گلاس یا صورت پر آیت لکھی ہو اس کا بھی چھونا حرام ہے، یا اس برتن یا گلاس کو استعمال کرنا ان سب کے لیے مکروہ ہے، البتہ اگر خاص شفا کی نیت سے انہیں استعمال کریں تو حرج نہیں۔ چھٹی بات قرآن پاک کے حوالے سے علماء نے یہ لکھی کہ قرآن مجید کا جو ترجمہ ہوتا ہے فارسی میں ہو یا اردو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، اسے بھی چھونے اور پڑھنے میں قرآن مجید کا ہی حصہ حکم ہے، یعنی صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے۔ اب اگر کوئی سمجھے قرآن کی آیت تو نہیں لکھی ہوئی، صرف ترجمہ لکھا ہوا ہے تو میں چھو سکتا ہوں تو نہیں چھو سکتا، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح آخری بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے اس سے آگے کیا فرمایا، لیکن ساتواں مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید دیکھنے میں ان سب پر کچھ حرف نہیں کہ اگرچہ حروف پر نظر پڑے اور الفاظ سمجھ میں آئیں اور دل میں پڑھتے جائیں لیکن زبان سے نہ پڑھے تو ایسا کر سکتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا رد کیا، فرمایا تنزیل من رب العالمین، کہ یہ قرآن پاک کو جو شعر یا جادو کہانت کہتے ہیں، فرمایا یہ قرآن اس رب کی تعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے کہ جو سارے جہانوں کا مالک ہے، تو پھر یہ شعر اور جادو کس طرح ہو سکتا ہے، بلکہ یہ قرآن جو ہے سارے جہانوں کے مالک کا اتارا ہوا ہے۔ چند آیات جو ہیں وہ سورہ واقعہ کی رہ گئی، کل انشاءاللہ اس کا اختتام ہوگا اور سورہ حدید کا ہم آغاز کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرمائے، اور ہم سب کو با ادب اور باوضو اور ہمیشہ اخلاص کے ساتھ للہیت کے ساتھ قرآن حکیم کو پڑھتے پڑھانے، سمجھنے سمجھانے، دوسروں تک اس کا پیغام پہنچانے کی اللہ ہم سب کو توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان عطا فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا آسان فرما، قرآن حکیم کا فہم عطا فرما، ہم سب کو علم نافع عطا فرما، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، ہمارے ماں باپ کی، ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما۔ آج تک جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کریں گے سب دعاؤں کو قبول فرما۔ دین و دنیا کی خیر، عافیتیں، بھلائیاں، سلامتیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، دونوں جہانوں کی ذلت اور رسوائی سے بچا یا رب العالمین۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، پروردگار عالم ہماری تمام دعاؤں کو قبول و مقبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔